لیٹسٹ تو آپ لوگوں کو ہم نے کچھ بتایا تھا کہ تقریباً 8 کے قریب سہولت کار ان کے ہم نے گرفتار کر دی اور مزید بھی ان کے سہولت کاروں پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو مین اس کے ایگزیکیوٹرز ہیں ان کی تو ہمارے تمام تر ان پہ بھی ایفرٹ جاری ہے کہ ان کی اس وقت کہاں انہوں نے اپنے آپ کو پلیس کیا ہوا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس وقوع کے بعد یا اس کے آنے والے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو یہاں سے ڈسلوکیٹ کر لیا۔ ہماری پوری کوشش ہے اس کے اوپر، ہماری پوری بہت ساری اس پہ توجہ ہے، بہت ساری ٹیمز پہ کام کر رہی ہیں۔ ہم جتنے بیچ میں ہیومن ریسورس یا جتنے بھی ہیومن انٹیلیجنس ہو سکتی ہے اور جتنی بھی ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہو سکتی ہے اس کو پورے کار لاتے ہوئے اس پہ پوری اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پوری ایفرٹ ہوگی کہ جلد از جلد جو یہ اس کے ملزمان ہیں ان کو اپنے کیمرے کے داخل تک پہنچایا جائے، گرفتار کیا جائے تاکہ ان کو قانون کے پہرے بنا سکیں۔ سر، جو گرفتار ملزمان ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کا، ان کے گھرانوں کا کچھ خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہیں، تو جو گرفتار ملزمان ہیں وہ ان کی شناخت کے بعد ان کی کیا پوزیشن ہے؟ کیا وہ ان میں سے کچھ بے گناہ ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے میری اب تک کی پولیس کی سروس میں کسی چور نے بھی خود منہ پہ نہیں مانا کہ میں نے چوری کی ہے، گھر والے تو بہت دور کی بات ہے۔ دوبارہ دیکھیں گے ہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، قطعی طور پہ کوئی پولیس جو ہے وہ اس کو زیادتی کی طرف نہیں لے کے جائے گی، جو بھی ہوگا پراپر تفتیش ہوگی اور تفتیش کے بعد ہی سارے فیصلے کیے جائیں گے۔ اب ہر وہ اہم سے اب کیا مراد ہے، لیکن بات تو بڑی سمپل سی ہے کہ ایسی فی الحال تک کوئی ایسی بہت ہائی لیول بینکنگ یا کوئی ایسی کچھ واحد تو سامنے نہیں آئے ہیں۔ اسی علاقے کے لوگ ہیں جن کا ان کے ساتھ ملنا جلنا تھا، ان کو انفارمیشن دینا، ان کو کھانا پرووائڈ کرنا اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو سہولت جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ تو فی الحال تو ہماری نظر میں اسی طرح کی چیزیں کوئی ایسی بہت ایکسٹرا آرڈنری پرومیننٹ چیز کو سامنے نہیں ہے۔ پہلی بات آپ کو پتہ یہ ہے کہ پولیس جو ہے اس کے اپنے علاقے سے باہر جانے کے قواعد و ضوابط ضرور ہے، پر باہر جانے سے روکتا کوئی نہیں۔ ہمارے پاس عمران خان میں کسی کا ملزم ہوگا تو باہر سے پارٹی آئیں گی، فیسیلیٹیٹ کریں گے، سب جہاں بھی ہوں گے۔ لازم بات ہے ہم اس چیز میں نہیں رہیں گے کہ وہ یہاں نہیں ہے تو ہمارے ملزم نہیں ہے۔ پاکستان میں جہاں بھی ملزم ہمارا ملزم ہے اور اس کے پیچھے جایا جائے گا، اور پوری ایفرٹس کی جا رہی ہیں، کی جائیں گی، اور کسی چیز کو بھی ایفرٹ کو درکنار نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن میرا خیال ہے یہاں کے جو مشکلات ہیں، آپ تو اس دن بھی بات ہوئی، آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں آپ اس علاقے کو، کہ یہاں اربنائزیشن تو نہیں ہے جہاں جا کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ نے ایک محلے سے خبر آ گئی یا آپ نے رات کی تاریخی میں 2 گھروں کا ریٹ کر دیا، جو انڈرسٹینڈ اس قسم کی مشکلات ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تینوں آسپیکٹ سے جو ہے وہ میڈیا کی اہمیت کو اور ذمہ داری کو دیکھنا، اور انہی 3 چیزوں کے حوالے سے ہی میں اپنے تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہم ان 3 چیزوں کو لے کے آگے بھی چلیں، ہماری بھی مدد کریں اور ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ بھی کریں۔ جو پہلا رول ہے میڈیا، میرا خیال ہے عمران خان میں جتنا میرا ابھی 20-22 دن گزرے، ڈی پی او صاحب کو تھوڑا کم ٹائم گزرا ہے، مطلب ذاتی تجربے کی روشنی میں بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور لوگوں گنیش مندر والا بھی واقعہ ہوا، اس وقت ہم نہیں تھے، لیکن ہمیں ہماری ٹیم نے، باقی سارے لوگوں نے بتایا، پیس کمیٹی کے لوگوں نے بتایا کہ میڈیا کا کس طرح سے کتنا امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ تو یہ نہ صرف جو میڈیا کی پہلی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی ایک بڑی بھرپور مثال ہے، بلکہ جو ہماری جو دوسرا امپورٹنٹ رول، جو سوشو کلچرل ویلیوز اور جو اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، عمران خان کا کلچر، اس کا تشخص، جس کے اندر اقلیتوں کو بھی بھرپور مطلب رائٹس حاصل ہے اور برابری کا ان کا اسٹیٹس حاصل ہے، اس چیز کو پورا کرنے میں بھی میڈیا نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے۔ اس دوران میرے ٹائم کے دوران 2-3 مطلب اس طرح کے واقعات ہوئے، مجھے بڑی یہ خوشی ہوئی کہ میڈیا کے ساتھیوں نے خود رابطہ کیا، ہائی لائٹ بھی کیا، رابطہ بھی کیا، اور انہوں نے ہم سے ہمارا پرسپیکٹو بھی لیا اور اس کے مطابق ہی اپنی وہ چیز کی، اور یہی میرا خیال ہے شاید جس کی طرف ڈی پی او صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ فیکٹس کو ویریفائی کر کے اور اس کو کر کے جو ہے جب یہ چیز چلائی جائے گی تو آپ اگر ہم غلط ہیں بالکل اس کو فیکٹس کے اوپر چلائیں۔ میں اگین ڈی پی او صاحب کی بات میں ڈوز کروں گا کہ ہم بالکل یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم یہ کوئی اس طرح کی توقع رکھیں گے کہ ہم کو خدا نخواستہ مینج کرنا چاہتے ہیں کسی بات کو یا برائی کو یا غلط کا، لیکن ہائی لائٹ ضرور کریں، ہمارا بھی اس کے اندر پرسپیکٹو آئے اور عوام تک ایک فیکچوئل ویریفائڈ جو پیس آف انفارمیشن ہے وہ پہنچے، کیونکہ صرف غلطیوں کی نشاندہی کرنا یا ان کے اوپر ایکشن لے کے درست بھی کرنا از
वन पार्ट ऑफ द जॉब ऑफ मीडिया। अगेन सोशल कल्चरल वैल्यूज और जो माशरे में एक्चुअली बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए जिस तब्दीली की जरूरत है, उसमें भी मैं समझता हूँ कि मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और इन तीनों चीज़ों में मैं चाहूँगा कि हम बड़े बिल्कुल फोर्थकमिंग हैं, एक्सेसिबल हैं। मैं, मेरी टीम, DPO साहब ने भी जिस तरह से बताया, तो पुराने लोग हैं यहाँ पे, रियासत साहब को आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, तो यकीनन आप हमें भी उतना ही एक्सेसिबल और अवेलेबल पाएंगे। तो मैं मतलब बात को इधर ही कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह कि बाकी जो भी चैलेंजेस हैं वो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे ज़िले के हवाले से चैलेंजेस हैं, तो वो टाइम टू टाइम आप हाईलाइट करें। हम इंशाल्लाह अपनी कैपेसिटी के मुताबिक आपकी रहनुमाई, आपकी मदद से उन चीज़ों को इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर कानून की पासदारी को सामने रखते हुए भरपूर कोशिश करेंगे कि उनको हम सॉल्व करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इस वक्त से आपने बात करने का मौका दिया। तो इंशाल्लाह टाइम टू टाइम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ्रीक्वेंटली रब्ता भी रहेगा, हमारे ऑफिस अवेलेबल है, जब आप आना चाहेंगे।